فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل ہسٹری بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر لانے کا فیصلہ کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی اٹھانے کا حکم کس وجہ سے دیا، اور پھر اس کے بعد ابلیس شیطان یعنی عزازیل کو آسمان پر کیوں بلایا گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا سفارش کی۔ میرے پیارے دوستو، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس شیطان، جس کا نام عزازیل تھا، وہ بھی ان میں شامل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں میں دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا، یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اسی طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا، اور اسی طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی مناتی کر دی گئی، اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صادقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیک کار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صالحہ ہوں گے اور پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس کے لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی،
ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ پھر اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا جیسے کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ اندازے میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچی گئی، وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا، گوشت پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا، یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھایا گیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ اس پر جواب ملا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دی۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے، ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے، انہیں آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوح انسان یہ نہ کہنے لگے، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے
اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، جہاں تک آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیسے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے روح ڈالی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔